دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ عام انتخابات میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے بارے میں بے بنیاد مہم اور غلط رپورٹنگ کو مسترد کرتے ہوئے مذموم بیانیوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جمعے کو منائے جانے والے یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ خبروں کی تفصیل۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو آئین کے تحت حاصل حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے انتخابی عمل کے بارے میں بے بنیاد افواہیں پھیلانے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آئین کے دیباچے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ملک منتخب نمائندے ہی چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ملک کو درپیش معیشت، خارجہ پالیسی، آبادی میں بے پناہ اضافے، صحت اور تعلیم کے مسائل سمیت بنیادی مسائل پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے 26 کروڑ واٹر مارک بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق کراچی میں بلوچستان اور سندھ کے حلقوں کے لیے، جبکہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور اسلام آباد کے حلقوں کے لیے اسلام آباد میں سرکاری پرنٹنگ آفس میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی جاری ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے اہل افراد کو پوسٹل بیلٹ پیپرز جاری کر رہا ہے۔ اہل رائے دہندگان الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے پوسٹل بیلٹ پیپرز کی درخواست ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز حاصل کرنے کے بعد ووٹرز کو اپنے ووٹ متعلقہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو مقررہ وقت کے اندر بھیجنا ہوں گے۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ذریعے ووٹ ڈالنے والے افراد کو پولنگ اسٹیشنز پر جا کر ووٹ ڈالنے کا استحقاق نہیں ہوگا۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ارتقاء کو تسلیم کرتے ہوئے سی پیک کے بارے میں بے بنیاد مہم اور غلط رپورٹنگ کو مسترد کیا اور مذموم بیانیوں اور غلط معلومات سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں منعقدہ بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے بارے میں سی پیک کے مشترکہ ورکنگ گروپ کے چوتھے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں، جس کی سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی اور چین کے خارجہ امور کے نائب وزیر سن وی ڈونگ نے مشترکہ طور پر صدارت کی، سی پیک سے متعلق تعاون سمیت عالمی تعاون اور روابط بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فریقین نے صنعت، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اعلیٰ معیار کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت لوگوں کے لیے سماجی اور اقتصادی فوائد کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان اور چین نے بھرپور عالمی روابط اور تعاون کے ذریعے سی پیک اور ایک خطہ ایک سڑک ترقیاتی پروگرام سے متعلق صحیح معلومات کی فراہمی پر بھی اتفاق کیا۔ پنجاب کے نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا ہے کہ حکومت صوبے بھر کے ہسپتالوں میں طبی لیبارٹریوں کو جدید خطوط پر استوار کر کے عوام کو علاج معالجے کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نجی لیبارٹری کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی اور معاشی بہتری کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری پر یقین رکھتی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کی مشترکہ کوششوں کے ساتھ قومی معیشت میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 613 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,72,800 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض انتظامیہ نے 26 جنوری کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ سے قبل سیکیورٹی کے نام پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
سری نگر اور اس کے نواحی علاقوں میں تلاشی کی کارروائیوں، نگرانی اور تمام شاہراہوں اور مرکزی سڑکوں پر گشت کے لیے فوجیوں کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اہم داخلی مقامات پر مزید چوکیاں قائم کی گئی ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور اہم مقامات پر عارضی بنکرز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ہر جگہ بلٹ پروف بختر بند گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں، جن سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔